बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू। आज भी 3-4 पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला तो ये है कि मौलाना की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें काफ़ी सारे जुमले ऐसे हैं जो यकीनन मौलाना साहब को नहीं करने चाहिए। एक तो ये कि वो जब भी इमरान खान को हिट करते हैं तो साथ में अवाम को भी हिट करते हैं, उस अवाम को जो इमरान खान को पसंद करती है। ये आप फ़र्क देख लें कि इमरान खान ने किसी भी तकरीर में मौलाना को हिट किया है, नवाज शरीफ को किया, जरदारी को किया, बिलावल, इवन सबको, अपोजिशन को यानी कि हुकूमती अरकान को किया है, लेकिन कभी अवाम में तकसीम पैदा नहीं की कि पटवारी गंदे हैं या यूथ जो है ना इंसाफियन अच्छे हैं। नहीं, उसने जब भी मुखातिब किया अवाम को, पाकिस्तानी के अगर मुखातिब किया, और उसने ये नहीं कहा कि पटवारी जो है ना अंधे हैं, बेगैरत हैं, गलीज हैं या किन को डाकू को पसंद करते हैं। नहीं, ये होता है मियार। कल की कराची की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि मौलाना साहब, एक तो मौलाना साहब को सियासत का जो है ना बादशाह कहा जाता है। उसने एक बात का जिक्र किया कि एक यानी कि पीटीआई के कारकुनान इमरान खान को नऊज़ बिला नबी का दर्जा देते हैं। पहली बात तो हम क्लियर कर दें कि ये पता नहीं मौलाना साहब को इल्हाम होता है, पता नहीं ख्वाब में देखते हैं, और पता नहीं कौन उनको ये चीज़ बता रहा है। यकीनन ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है और ये गलत है, ये आपका मौक़िफ़ गलत है। एक वो किसी की पोस्ट पढ़ रहे थे कि एक पोस्ट ने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर नऊज़ बिला, ये मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि कोई अगर मुसलमान ऐसा कह सकता है कि अगर इमरान खान मुझे कहे कि इस्लाम से आप हट जाओ तो मैं हट जाऊंगा। अनबिलीवेबल। हम ये कैसे सोच सकते हैं? ये उनको पता ही नहीं कि फेक अकाउंट्स होते हैं जो पीटीआई चेयरमैन से मंसूब करके प्रोपेगेंडा लोग करते हैं। मैंने खुद ऐसी पोस्टेस पढ़ी हैं जो मौलाना साहब से मंसूब की गई हैं। वो मजबूरन मुझे बतानी पड़ रही है क्योंकि मौलाना साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनकर मुझे दिली तौर पर अफसोस हुआ है, क्योंकि मैं भी मौलाना का सपोर्टर था कभी, और ये इनकी पॉलिसी की वजह से मैंने उनको छुड़ाया। हो सकता है फिर मैं ज्वाइन कर लूँ, हो सकता है कल को इमरान खान की पॉलिसी गलत हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को हराने के लिए आप अवाम पर बहुतान तराशी करें। ये मुनाफिकत है कि एक आप यूथ को, इंसाफियंस को, पीटीआई कारकुनान को उन पर बहुतान तराशी करें कि हाँ जी वो इमरान खान को नबी का दर्जा देते हैं। इंतहाई गलत बात है। और ये एक बहुत बड़े आलिम को आप डिक्लेयर करते हैं कि हम 5 लाख उलमा के जो है ना इमाम हैं। कैसे इमाम हैं आप लोग? आपको ये समझ नहीं कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करके डाली जाती हैं, पिक्चर वगैरह, और पोस्ट एक पढ़ी, ये जो मौलाना ने पोस्ट का जिक्र किया ये मैंने भी पढ़ी है कि नऊज़ बिल्लाह अगर इमरान खान कहे तो मैं इस्लाम से भी हट जाऊंगा। क्या आप यकीन करते हैं कि एक सच्चा मुसलमान ऐसा कर सकता है? कहाँ किस दुनिया में पता नहीं मौलाना साहब रहते हैं। दूसरा ये कि मौलाना साहब जो सिर्फ यूथ को, पीटीआई कारकुनान को हिट करते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप आलिम हैं, इमरान खान आलिम नहीं है, वो तो एक लिबरल इंसान है। उसको हम पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है और हमें लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हम भी तो अंधे तो नहीं है ना, हम तो देख रहे हैं कि आपने एक, चलो यहूदी है, करप्ट है, जो है उसको हटाने के लिए आपने कैसे इत्तेहाद किया, किस बिना पर, किस लॉजिक पर आपको हम सपोर्ट करें भाई? मौलाना को सपोर्ट करना ऐसे सोच लें कि आप जरदारी को, मिस्टर 10% को सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को जिसने पाकिस्तानी अवाम के खून से अपार्टमेंट बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, करप्शन छुपाई, मफरूर बना हुआ है, उसके बेटे मफरूर हैं। अल्लाह ये चाहता है कि इनको शहबाज शरीफ का बेटा इश्तिहारी मफरूर है। जान निकले तो उस वक्त भी ये मौलाना साहब, आप
آپ ان سے اتحاد ختم کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ آپ اسرائیل کی باتیں تو آپ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، منسوب ہو رہی ہیں۔ اجمل قادری صاحب کا ویڈیو بیان ہے، پچھلے دور حکومت میں بھی اسرائیل گئے ہیں آپ کے کارکنان، اس دور حکومت میں نمائندے کو بھیجا آپ نے۔ تو یہ چیز غلط ہے کہ آپ ایک شخص کو ہرانے کے لیے آپ کچھ بھی آپ بولتے ہیں، اور عوام آپ پاگل نہیں، عوام بے وقوف نہیں ہے، اور عوام سے متعلق یہ جو ہے نا آپ کے جملے ہیں ان کو یہ بہت سخت ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، آپ عوام کو تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک جھوٹ پکڑا گیا ہے، وہ ایک تقریب تھی، تقریب میں اس نے صحت کارڈ منصوبے کو اپنی حکومت سے منسوب کیا ہے کہ یہ ہماری حکومت کا منصوبہ تھا۔ تو یہ حمزہ شہباز شریف کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک دوسری حکومت کا جو منصوبہ ہے، پروگرام ہے، اس کو آپ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ آپ، اور پوری سیاست ہی آپ لوگوں کی چھوٹ پر، ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا منصوبہ کس نے لگایا اور کس کو کریڈٹ کا حق بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا۔ ایک طرف آپ معاون خصوصی کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو امریکہ بھیجتے ہیں معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ ان سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہوں، آپ ان سے ڈالر لیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کریں، اور امریکی نائب وزیر خارجہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہمارے جو امور ہیں وہ طے پا رہے ہیں، اور آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ نجی دورے پہ گیا ہوا ہے۔ کیوں عوام سے کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ کون سی ایسی جو ہے نا آپ کی جو وہ ہے آپ امریکہ سے کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں بتانا چاہتے عوام کو؟ کون سی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی؟ کون سے منصوبے چل رہے ہیں؟ عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ ہمارے حاجی صاحب کو بھی، اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ امریکہ کو ایک نائب وزیر خارجہ کو کال کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا ایک وزیر خارجہ آیا تو اس نے عمران خان سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی لیول کے بندے سے ملاقات کروں گا۔ وزیر خارجہ ہمارے ملک کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرے۔ تو ہمارے حاجی صاحب کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ معیشت، ملک کی معیشت کھڑی کرنے کے لیے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ امریکہ کو کال کریں، ان کو منتیں کریں کہ آپ جی ہماری مدد کریں، اور IMF کو اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں $1.2 بلین کا جو قرضہ ہے وہ ہمیں، جو شرائط ہم نے مان لی ہیں، جو شرائط آپ لوگوں نے مانی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر یہ کیسے قیامت بن کر ٹوٹے گا، ہمارے خون سے وہ نکالا جائے گا، اور نکل بھی رہا ہے۔ اور اب حال ہی میں دو دن پہلے $9.80 فی یونٹ بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں، رو رہے ہیں بیچارے، جس کا 31 یونٹ بجلی جو ہے نا یوز ہوئی، اس کا 6,000 روپے بل آ گیا۔ یہ تھی آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی، آپ کے لانے والوں کو بھی۔ ہم اس حکومت کے اقدامات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور اپنی کابینہ میں جو بھی لوگ ہیں کرپٹ ہیں ان کو نکالیں، بجائے ان کو نکالنے کے آپ نے نیب ختم کر دی، FIA ختم کر دی، اپنے مافیاز بٹھا دیے۔ یہ اب کم از کم پاکستان کی عوام اب ایسا نہیں ہونے دے گی۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کتوں کی خوراک کے ریٹ کم کرنے کے لیے مفتیٰ اسماعیل صاحب کو ٹویٹ کر دیا، باقاعدہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ آپ کتوں کے جو خوراک ہے وہ سستی کریں، اور وہ اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ کتوں کی خوراک کا خیال آ گیا، انسانوں کی خوراک کون سستی کرے گا؟ یہ ہے آپ لوگوں کی سیاست کا معیار، یہ ہے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی۔ چل پڑے ہیں حکومت چلانے، کیا ملک مفتیٰ اسماعیل صاحب سنبھالیں گے؟ کیا سنبھالا انہوں نے؟ جو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے کہ تقریباً $23 مہنگا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب نواز شریف ڈاکو بھی چیخ رہا ہے کہ آپ کو 23 اور 58 میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تحریک انصاف کی 3.5 سالہ دور حکومت میں $55 مہنگا ہوا، جبکہ مشکل دور اس کا تھا، 2 سال تو اس کے کرونا میں گزر گئے،
اس کو ڈیل کرتے. پھر بھی اس کی مینجمنٹ ہم نے دیکھی, ہم نے تنقید بھی کی عمران خان پہ, لیکن وہ ہمیں سمجھاتا رہا کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. لیکن وہ تو اب ہمیں جا کے پتہ چلا کہ واقعی وہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا. آپ لوگوں نے آ کے عمران خان کی وجہ سے مہنگائی تھی, تو آپ لوگ اگر ہم پر مسلط ہو بھی گئے تو وہیں مہنگائی کا لیول قائم رکھتے. وہ تو چلا رہا تھا, اس نے تو بجلی کے ریٹ, پیٹرول کے ریٹ وغیرہ سارا فریز کیے ہوئے تھے جولائی کے اینڈ تک. آپ لوگوں نے جولائی سے پہلے ہی ہم پر پہاڑ توڑ دیے. یہ ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن, یہ ہے آپ کی پالیسی. جب پلان نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس تو ہم پر مسلط کیوں ہوئے؟ بیڑا غرق کر دیا عوام کا. پورے ملک میں سیلابی صورتحال ہے, پورا ملک تباہ ہو رہا ہے, لیکن آپ پڑھے ہیں کہ حمزہ کو کیوں نکالا, اس کو کیوں نکالا, ڈپٹی اسپیکر کو کیوں نکالا. کس کی ذمہ داری ہے عوام کو ریلیف دینے کی؟ ہم عمران خان کے احکامات کو سراہتے ہیں کہ اس نے پھر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پرویز الہی کو کہا کہ آپ فوری طور پر پہلے سے سیلاب زدگان کی ہیلپ کو پہنچیں. آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت کیسے گرانی ہے اور عمران خان کو کیسے شکست دینی ہے. بھئی جو لوگوں نے آپ نے بویا وہی کاٹا ہے, دیکھ رہے ہیں ہم سب. ایک لولی لنگڑی حکومت بنائے گی, ایک سازش. جب آپ چور دروازے سے آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اگر اب بھی آپ میں تھوڑی بہت اخلاقیات ہیں تو ملک اور قوم کا سوچیں, اپنے ٹبر کا نہ سوچیں. NRO2 کی جو کوششیں شروع ہو رہی ہیں یہ ہم سب سمجھتے ہیں, اور پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو. ایک شخص کو ناکام کرنے کے لیے اس کے خلاف مختلف پروپیگنڈے, فارن فنڈنگ کیس, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مزید خبریں اگلے ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ